اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے سورہ انعام ہے، اس میں 6 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ اب انشاءاللہ 7ویں آیت پڑھی جائے گی۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ آگے کی جو آیتیں آ رہی ہیں، یہ جو آیتیں نازل ہوئیں اس دور میں نازل ہوئیں۔ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے دعوت دین تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت دباؤ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور ہم سے اپنی یہ رسالت منوانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو ہم کو کچھ چمتکار دکھائیے، معجزہ دکھائیے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم کو ایسا کوئی معجزہ دے کہ مردوں کو زندہ کیجیے، آسمان پر چڑھ کے دکھائیے، مکہ میں کوئی باغ بنا دیجیے، چاندی کا کوئی محل بنا دیجیے، ہم آپ کو آسمان سے کتاب لے کر اترتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ تھی قریش کے لوگوں کی، تب ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ جب یہ بات پھیلی لوگوں میں تو بھائی جسے عام پبلک کہتے بات تو صحیح ہے، اگر واقعی رسول ہیں تو دکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، ذہنی طور پر آپ بہت پریشان تھے، اور وہ کہتے تھے، اور ان کا مطالبہ ٹھیک ہی تھا۔ ایک طرح سے دیکھا جائے، اگر اتہاس میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں نے خوب مطالبہ کیا، اور آپ نے دکھایا بھی اللہ کے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھایا عیسائیوں کو، مگر دوسری طرف اللہ کا فیصلہ تھا کہ اب کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اگر جو شخص حق کا طالب ہے تو اس میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے، اس میں ہدایت موجود ہے۔ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کس قدر تنگی میں آ چکی تھی، گویا چکی کے 2 پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ گئی تھی، یعنی بہت کشمکش کے دور تھا۔ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور قریش کے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا کہ ہم کو معجزہ دکھایا جائے۔ اب وہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قَرْطَاسٍ فَلَمْسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم نے اتار بھی دی ان پر کوئی کتاب جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، پھر وہ اسے چھو بھی لے اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم دکھا بھی دیں، یہ ماننے والے نہیں۔ جیسے آج کل کے مسلمانوں کے بھی ساتھ یہی ہے کہ ان کو سب معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے، انہوں نے جو بات بتائی وہ صحیح ہے، مگر ان کی بات پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ وہ ایسے معجزات کو دیکھ کر بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، ہماری نظر بند کر دی گئی۔ جس نے نہیں مانا انہیں صریح معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانا۔ البتہ اگر ہم ایسا معجزہ دکھاویں گے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، وہ پھر اس کے بعد فوراً عذاب آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم معجزہ دکھا دیے اور جس نے ایمان نہیں لائے تو ترنت عذاب آ جائے گا۔ ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں مزید مہلت دی جائے، چھوڑ دی جائے، وہ سوچیں سمجھیں غور فکر کر لیں۔ ابھی وہ اس دودھ کو مزید بلوایا جانا مقصود ہے، شاید اس میں کچھ مزید مکھن نکل آئے، اس لیے معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ آپس میں بات چیت کر لو، غور فکر کر لو، ہو سکتا ہے کہ ہدایت مل جائے۔ اور قرآن کی جب پہلی سورہ بقرہ آپ پڑھیں گے الف لام میم، تو اس میں یہی ہے کہ ایمان لانا ہے غیب پر، بن دیکھے خدا پر، تبھی اس کو جنت ملے گی۔ اگر جو دیکھ کے ایمان لائے گا پھر وہ کیا ایمان لائے گا؟ وَقَالُوا لَوْ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان پر علانیہ کوئی فرشتہ، اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو پھر فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہیں ملتی۔ اور یہ بھی ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے اور اس کے بعد اگر ایمان نہ لیتے تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔
یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو ساری آزمائش ہے وہ تو غیب کے پردے ہی کی وجہ سے، اگر غیب پردہ اٹھ جائے پھر امتحان ختم ہو جاتا، اس کے بعد نتیجے کا اعلان کرنا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی کو جنت اور جہنم کی ایک جھلک دکھا دی جائے تو وہ انسان مسجد سے نکل کے باہر جانا ہی نہیں چاہے گا، ایک جھلک دکھلا دی جائے، مگر یہ شرط ہے کہ بغیر دیکھے خدا پہ ایمان لانا، بغیر دیکھے جنت پہ ایمان لانا، بغیر دیکھے دوزخ پہ ایمان لانا، سب دکھایا جائے گا قیامت کے دن، یعنی میں جب حساب کتاب کا دن ہوگا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ وَجَلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور انہیں ہم اسی صبح میں ڈال دیتے جس صبح میں ابھی یہ مبتلا ہیں۔ اگر بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تو اسے بھی ہم نے انسانی شکل میں ہی بھیجنا ہے تھا، کیونکہ بھیجنا جو انسانوں کے لیے تھا۔ جو اس طرح التباس انہیں وقت ہو رہا تھا وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا۔ ہاں اگر کوئی فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو ضرور کوئی فرشتہ بھیج دیتے۔ حدیث جبریل کے حوالے سے ہمیں معلوم ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی یہ پتہ نہ چلا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہے، وہ انسان ہی سمجھے۔ یعنی ان کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھی کوئی فرشتے کو کہیں نہیں آپ نے نبی بنا کے بھیجا، اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ تو اللہ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کے بھیجے تو انسان کی شکل میں ہی بھیجتے، کیونکہ انسان کے بیچ میں جا کے کام کرنا ہے، اور اس لیے ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجا۔ ہاں اس لیے ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کے بھیجا۔ وَلَقَدْ اُسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ اللہ نے کہا آپ پریشان مت ہوئیے، اس طرح سے ان لوگوں نے اس سے پہلے جو بھی نبی اور رسول آئے ان کا مذاق اڑائے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دل گرفتہ نہ ہوں، یا ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا رہا۔ جیسے سورہ احقاف کی آیت 9 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوایا گیا قُلْ مَا كُنْتَ بِدْعًا مِّن الرُّسُلِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ آیت زیر نظر میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کی قومیں اس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک ایسا سب کچھ جھیلتے رہے، کتنا 950 برس تک، اور بہت کم تعداد میں لوگ ایمان لائے تھے۔ تو آپ نے اتہاس بتا کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کوئی نئی بات نہیں ہے، حق کا کام جب آپ کرنے اٹھیں گے تو اس طرح کی مشکلیں پیش آئیں گی، اور انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ اگر آپ حق کے راستے پہ چلیں گے، ایماندار بنے رہیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، مکاری چوری سے بچے رہیں گے تو آپ کی آزمائش ہوگی، پریشانی آئے گی، اور اس پہ ڈٹے رہنا ہے، اس کا انعام ملے گا، اس کا انعام ملے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستہزئون، پھر گھیر لیا ان لوگوں میں سے ان کو جو مذاق اڑاتے تھے اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی پکڑ ہو گئی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ انہیں کوئی معجزہ دکھایا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں، لیکن ابھی ایسا کرنا ہمارا حکمت کا تقاضا نہیں ہے، ابھی ان کو مہلت کا وقت ختم نہیں ہوا ہے، یعنی سارا معاملہ وقت کا تعین کا ہے، یہاں جس کا فیصلہ مشیت الہی کے مطابق ہونا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم معجزہ دکھا دیں گے، مگر ابھی ان کو مہلت دیجیے، ابھی ان کو مہلت دیجیے، غور فکر کرنے کی مہلت دیجیے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ گھومو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہے ہوا جھٹلانے والوں کا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوا دیا کہ ان لوگوں سے کہیے جو معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جو طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو جن لوگوں نے انبیاء اور رسول کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی تمہارے اس جزیرے نما عرب میں ہی قوم عاد سمود آباد تھیں، وہ عرب کے علاقے میں ہی تھیں، اور جب شام کی طرف ہو تو وہاں راستے میں قوم مدین کے مسکن بھی ہیں،
اور قوم لوط کے شہروں کے آثار بھی ہیں، یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، پھر تم ان کے انجام سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یعنی سب کچھ موجود ہے آج بھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی موجود ہے قسطنطنیہ پہاڑ پہ، اس سے کچھ پارٹ موجود ہیں جہاں طوفان آیا تھا، اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور قوم عاد سمود جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے بناتی تھی، وہ بھی عرب کے علاقے میں ہے۔ اور شام کی طرف جب آپ جائیں گے تو قوم مدین کے مسکن بھی ہیں اور قوم لوط کے شہر بھی ہیں۔ یہ جارڈن اور فلسطین کے بیچ میں قوم لوط کے اندر جو برائی تھی، وہ آدمیوں کے ساتھ سیکس کرتے تھے، وہ آج بھی پورا علاقہ ہے، اور اس کو بولتے ہیں کھارا پانی کا سمندر۔ مطلب اس میں اتنا نمک ہے کہ آدمی کوئی ڈوبتا نہیں ہے۔ آج بھی وہ پورا علاقہ ہے پانی سے، وہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا تم جاؤ گھومو، دیکھو نبی اور رسول کو جھٹلانے والے کو کیا انجام ہوا۔ اگر تم سیکھنا چاہتے ہو، عبرت لینا چاہتے ہو، تم کو نصیحت مل جائے گی۔ اور سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، اس میں انسانوں کی ہدایت کے لیے زندگی، کہ یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو توفیق دی کہ ہم لوگوں نے سمجھا اس بات کو، اور جو قرآن پڑھیں گے اس میں سب نصیحت ہی نصیحت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو ہم کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی بات پہ سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں، تو اس کو گھومیں پھریں۔ سب کا اگزامپل اللہ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے، بس آپ کی دوڑ بھاگ کرنا ہے، آپ کو سوچنا فکرنا ہے، غور فکر کرنا ہے، تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ مگر ایسا لوگ نہیں کرتے ہیں اور بہانے بازی کرتے ہیں، کہہ رہے چلو دیکھا جائے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ جبکہ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پہ بھی آدمی آپ دیکھ سکتے ہیں، قوم لوط کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں، جتنے بھی ہیں سب جہاں جہاں عذاب آئے ہیں آپ کو یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر بھی لوگ کیا ہے، اللہ کی عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، غلط کام میں مبتلا ہیں، چوری، مکاری، فریبی، چغل خوری، سود خوری، یہ سب زنا خوری، یہ سب موجود ہو رہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ علم کی کمی نہیں ہے، سب تو مفتی کے باپ ہیں، اگر کسی سے بات کریے تو جانتے سب ہیں مگر عمل نہیں کریں گے۔ مسجد میں آنے کے لیے کہیے تو آپ ہی کو سمجھانے لگیں گے دنیا بھر کا۔ کیا اعلان ہوا؟ نہیں بیٹھے، کہاں بھائی کیوں نہیں بیٹھے؟ قرآن کی بات نہیں سنو گے تو کس کی بات سنو گے؟ جب یہ آخری کتاب ہے، موجود ہے، اس میں سب کچھ ہدایت ہے زندگی گزارنے کی، تو یہ سب نصیحت ہے اس میں، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ بس ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ظلم کے ظالموں کے ظلم سے نجات دلائے، ان کو فتح حاصل فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔